زارا، میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی میں مرنے لگی ہوں۔ میں بالکل کمفرٹیبل بیٹھی ہوں۔ اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ، وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی۔ وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانے جاہلیت کے لباس پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پر کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بوکھلا گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈالی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پر ملا تھا۔ میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر اسے جو الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا مدار اب مختلف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پر لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، تایا تائی، ابا اماں پھپھو، اور سامنے ایک صوفے پر سنجیدہ سا جہان۔ وہی صبح والے کپڑے مگر بال گیلے تھے، شاید ابھی ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ دوبارہ اس کی جہان سے ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تھا۔ ابا مرکزی کرسی پہ تھے، حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے مد مقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا، بلکہ پاشا کا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ 1-1.5 ہفتے تو ہوں، پھر شاید چلا جاؤں۔ ممی کو یہیں اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو آپ اب یہیں رہیں گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امنڈ آئی تھی۔ سبین پھپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ، فاطمہ نے ذرا دبے دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش، اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی گھر ہے سبین کا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پر دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ صبح فجر پڑھ کر سونے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی روک نہیں پاتا۔ چھت پہ ہر طرف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی ہوئی تھی۔ ابا کا شوق، منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولا رکھا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ منڈیر اس کے سر سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور پر بنے بڑے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھی گئی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی یا پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی، دور سڑک پر کوئی بھاگتا آ رہا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کرتا شخص اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں۔ جہان، وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کب اٹھا، کب گھر سے نکلا، معلوم نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اس کو دیکھے گئی۔ چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پر ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑے جانا نہیں چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ، پھولوں کی مارکیٹ اور وہ دکاندار، اسے سب یاد تھا۔ جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک پہ وہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سی متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟
اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پر پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، تم فارغ ہی ہو، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شیور، اس نے شانے اچکا دیے۔ حالانکہ اسے اس پر بہت غصہ تھا، وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی۔ اسے جہان سے بہت گلے تھے مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پر جائیں؟ کپڑے وغیرہ؟ جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ۔ شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قد آور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا۔